السلام علیکم ناظرین۔ ترکش فلم اور ڈرامہ انڈسٹری بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں مقبول ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک ترکی میں وہاں کے اپنے مسلم ہیروز پر کئی ساری سیریز اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ کئی بار اعتراض سامنے آتا ہے کہ ترک ایکٹرز دراصل اپنی لائف میں بہت زیادہ لبرل ذہن کے مالک ہیں۔ جس طرح کا مسلم کریکٹر ترکی ڈراموں اور فلموں میں پینٹ کیا جاتا ہے، ویسا کریکٹر ان ایکٹرز کی ذاتی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اس بات کو لے کر اب تک بے شمار یوٹیوبرز اور دیگر لوگوں نے اس پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہیں، جن میں اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ آج ہم بھی اس بات کا اچھی طرح جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ حال ہی میں ترکی میں ریلیز ہونے والی سیریز کلس عثمان کا سیزن 5 شروع ہو چکا ہے۔ سیزن 5 کے اداکاروں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا شک ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، جن سے مسلم کرداروں کا کام لیا جا رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلس عثمان کے سیزن 5 میں موجود تمام ایکٹرز کے اصل نام اور ان کے مذہب کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عوام ترک ایکٹرز پر جو اعتراض لگاتی ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور کیا یہ اعتراض درست ہے یا نہیں۔ ان تمام باتوں کے بارے میں تفصیلاً جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر عوام ترک ایکٹرز کے لائف سٹائل پر اعتراض کیوں کرتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی لوگ خاص طور پر ترکی کے رہنے والوں کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے کہیں زیادہ اچھے انسان ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری اکثریت اس بات پر بھی یقین رکھتی ہے کہ شاید مسلم خلافت کا آیا بھی دوبارہ ترکی سے ہی ہوگا، جبکہ ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ محض پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے گھڑا گیا ایک بیانیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جانب دیکھیں تب بھی ہمیں اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خلافت ترکی سے شروع ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خلافت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اور ان کی فتح کے بعد شروع ہوگی۔ بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں جس بیانیے کا عادی بنایا گیا ہے، اس وجہ سے عوام میں ایک بڑی تعداد ترکی کو فینٹیسائز کرتی ہے اور اس کو آئیڈیلائز بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ڈراموں، مختلف سیریلز اور فلموں میں ترکش ایکٹرز کی ایکٹنگ دیکھ کر لاشعوری طور پر ان سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوں گے، جبکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی کا آدھا حصہ یورپ میں شامل ہے اور وہاں پر پچھلے کچھ عشروں میں بہت ترقی ہو چکی ہے۔ ترکی باقاعدہ نیٹو کا ممبر بھی ہے اور پوری مسلم دنیا میں واحد مسلمان ملک ہے جو نیٹو کا ممبر ہے اور جس نے نیٹو کے شانہ بشانہ افغانستان اور عراق میں جنگیں لڑیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی کی ٹاپ لیڈرشپ خلافت کی طرف جائے گی یا مغربی طاقتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن یہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع یہ بتانا ہے کہ آج کل کے ترکی ایکٹرز ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں جس طرح کا ماحول ترکی کی ٹاپ لیڈرشپ کا ہے۔ ترکی کی تمام لیڈرشپ اس طرح سے نچلے لیول کے گلی محلوں سے اٹھ کر اوپر آئی ہے۔ ترکی کا ماحول ہماری نسبت بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور جسے ہم لوگ بے حیائی سمجھتے ہیں، وہاں کے لیے ایک نارمل چیز ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں فینٹیسائز نہ کریں اور ترکی والوں کو آئیڈیلائز نہ کریں۔ فلم ہو یا ڈرامہ یا کوئی بھی سیریز، یہ محض انجوائے کرنے کی چیزیں ہیں۔ کچھ نہ کچھ سبق اس میں ہسٹری سے بھی شامل کر دیے جاتے ہیں، لیکن موجودہ دنیا مارکیٹنگ کی بیس پر چلتی ہے اور آج کی دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹنگ دراصل انٹرٹینمنٹ کی مارکیٹنگ ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے سب سے بڑا ہتھیار عورت ہی ہے، جس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی چیزیں ہمیں ترکی کے ڈرامہ سیریلز میں بھی نظر آتی ہیں کہ باوجود مسلم بیک گراؤنڈ اور مسلم قصے کہانیوں کے، ہمیں ترکی کے ان تمام سیریز میں خاتون اداکاروں کا ہولڈ بڑے ہی اونچے لیول پر نظر آتا ہے، جبکہ اسلامی معاشروں میں کم از کم ترکی جیسے علاقوں میں ماضی میں ایسا کبھی نہیں رہا۔ امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہمیں ترکی کے ان ایکٹرز کو آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک الگ ماحول میں پلے بڑے انسان ہیں اور ہم سے ایک بہت ہی مختلف آب و ہوا اور معاشرت میں جوان ہوئے ہیں۔ ان کی معاشرت ہمیں بے شک بے حیائی لگے، لیکن وہ ان کے لیے بالکل نارمل چیز ہے۔ ترکی کا جوان اب فیشن کو اپنانے میں ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل چکا ہے اور ترکی کے جوانوں میں وہاں کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہیں۔ آئیے اب ہم کلس عثمان کے سیزن 5 کے ایکٹرز کے اصل نام اور ان
کے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اس سیریز کی سب سے مشہور اداکارہ فاطمہ خاتون کی بات کریں تو ان کا اصل نام لیلا کرسان ہے اور وہ مذہباً عیسائی یعنی کرسچن ہیں۔ اس پر کافی تنقید کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ پر بنائی گئی اس سیریز میں کرسچن خاتون کو اتنا اہم کردار کیوں دیا گیا ہے۔ البتہ ترکی کے معاشرے میں یہ ایک نارمل چیز ہے اور وہاں پہ صدیوں سے یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ تقریباً معدوم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس سیریز میں بڑے بڑے ایکٹرز اور بھی شامل ہیں، جن میں محمد بیگ جن کا اصل نام امرت دنلش ہے وہ مسلمان ہیں، یعقوب بیگ کا اصل نام مرزا بہاؤالدین ہے اور یہ بھی مسلم ہے، سعادت خاتون کا اصل نام زیبل حقی ہے اور یہ بھی مسلم خاتون ہے، گوجا خاتون کا اصل نام بیلجین تھمسک ہے اور ہرفرا کا اصل نام ایجم سینا بائر ہے اور یہ دونوں خواتین بھی مسلمان ہیں۔ علاؤالدین بیگ کا اصل نام فاروق اران اور یونس ایمرے کا اصل نام گوگن ادالے ہے۔ یہ دونوں کریکٹرز بھی اصل زندگی میں مسلمان ہیں۔ اس طرح ایک اور مشہور منگول کریکٹر جنہیں منگول کماندار بھی کہا جاتا ہے، جن کے کریکٹر کا نام راجیلا سن ہے، ان کا اصل نام ابراہیم تمیز اوگلو ہے اور یہ بھی مسلمان ہیں۔ ملون خاتون کا اصل نام یلدز آگری ہے اور بالا خاتون کا نام یوزگیت تورر ہے اور یہ بھی دونوں خواتین مسلمان ہیں۔ مین کریکٹر یعنی عثمان بے کا اصل نام براک اوزجوت ہے اور یہ بھی مسلم نوجوان ہیں۔ ناظرین، یہاں سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ پوری سیریز کے مین کریکٹرز میں صرف ایک خاتون ہے جو کہ مذہب کرسچن ہے اور ان کو لے کر اس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جیسے پوری کاسٹ ہی غیر مسلم لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں اس سیریز کے پروڈیوسر کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے محض مہارت اور فنی قابلیت کے بل بوتے پر ان تمام کریکٹرز کو سلیکٹ کیا ہے۔ ویسے بھی ترکی میں مذہبی رواداری کافی زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ ترکی کے جغرافیائی معاملات ان کی حکومت زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکتی ہے اور ہمیں اس بارے میں زیادہ کچھ کہنے کے مجاز نہیں۔ ترکی کے معاشرے میں پائی جانے والی آزاد خیالی اور لبرلزم دراصل پہلی جنگ عظیم کے بعد معاہدہ بلفور اور مصطفیٰ کمال اتاتürk کے نافذ کردہ اصلاحات کے نتیجے میں زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ترکی کا معاشرہ ایک بڑی حد تک دیواروں میں گھرا ہوا اور پابندیوں میں جکڑا ہوا معاشرہ تھا، جس کو مصطفیٰ کمال اتاتürk نے نئی پابندیوں میں ضرور جکڑا لیکن بہت آزادی بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 70 سے 80 سالوں میں ترکی کے معاشرے کا چہرہ بڑی حد تک تبدیل ہو چکا ہے اور اب وہاں یہ مذہبی انتہا پسندی بہت کم پائی جاتی ہے۔ ترکی کے علاقے کردستان میں جاری جنگیں بھی دراصل مذہبی سے زیادہ جغرافیائی معاملات کے نتیجے میں برپا ہو رہی ہیں، جو جنگ سے زیادہ ایک بغاوتی سمجھی جاتی ہیں۔ ترکی کی فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری پچھلے 20 سالوں میں بے حد ترقی کر چکی ہے اور یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ انہوں نے اسلام اور اسلامی تاریخ کو کیش کروایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ترکی فلم انڈسٹری کا معیار اس وقت ہالی ووڈ کو ٹکر دے رہا ہے اور یہ سب انہوں نے اپنی ذاتی محنت اور فنی قابلیت کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے۔